معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان جی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں بڑی معتبر شخصیت ہیں، جناب واجد شمس الحسن، جو کہ برطانیہ میں کافی عرصہ ہائی کمشنر بھی رہے پاکستان کے، لیکن ان کی کتاب کے حوالے سے ہم آج جو بات کریں گے، ان کی کتاب جو کہ ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، بھٹو خاندان کے ساتھ میری یادیں۔ یہ واجد صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، اس کے اوپر انہوں نے تقریباً نصف صدی کا ذکر کیا ہے کہ اس کے دوران ان کے بھٹو خاندان کے ساتھ، کچھ ان کے اپنے ذاتی، جب وہ ابھی گرو اپ ہو رہے تھے اس وقت کے کچھ واقعات بھی ہیں اس کے اندر۔ تو ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ اس سارے حوالے سے آپ کے پاس یادوں کی مزید وضاحتیں بھی کیا ہیں، کچھ سوال اٹھائیں گے اور کچھ کتاب کے بارے میں بات ہوگی کہ کتاب کے اندر جو لکھا ہے، یہ 200 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اور جو کہ بہت کم ہے، اگر نصف صدی کا ذکر کیا جائے تو یہ 200 صفحات بہت کم ہیں۔ تو بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ آن دا شو۔ تو یہ جو آپ کی کتاب ہے، اس کو آپ نے اردو میں شائع کیا، جبکہ آپ نے اپنی زندگی اور صحافت جو ہے وہ انگریزی میں کی ہے، تو اس پہ ذرا تھوڑا سا ایک مختصر فرمائیے کہ یہ آپ نے اردو میں چوز کی۔ یہ جناب میری کتاب ارادہ بہت عرصے سے تھا لکھنے کا، مگر پچھلے مہینے 2-3 مہینے پہلے ہمارے دوست مجاہد بریلوی پاکستان سے تشریف لائے اور وہ بضد ہو گئے کہ میں اب ان کو ڈکٹیٹ کرا دوں بہت ساری چیزیں، تو میں نے کی اور انہوں نے بڑی محنت کر ان کو جمع کیا اور پاکستان لے گئے۔ جا کر انہوں نے پاکستان میں ڈرافٹ بھیجا مجھے، میں نے ڈرافٹ کو اپروو کیا، پھر انہوں نے وہ کتاب چھپا دی اور جو چھپ کر آپ کے سامنے آ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کتاب جو ہے میری ایک ایسی کوشش ایسی تھی یعنی کہ میری خواہش بہت پہلے سے تھی کہ میں کتاب لکھوں۔ مجھے اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں تنویر صاحب، 1997 میں پاکستان گیا تھا، سفیر تھا اس وقت، اور اس وقت مجھے پکڑ لیا گیا تھا سیف الرحمان اور یہ نواز شریف، ان کی پارٹی جو تھی، اس نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے جناب باقاعدہ مجھے سال بھر تک ادھر ادھر اس جیل میں اس جیل میں رکھا۔ اس دوران میں اسپتال AFIC آرم فورسز کارڈک انسٹیٹیوٹ تھا، اس میں داخل ہوا تو محترمہ بینظیر بھٹو آئی مجھے دیکھنے کے لیے، کوئی 2-3 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھی رہی اور انہوں نے مجھے 3-4 چیزیں کی میرے ساتھ۔ انہوں نے ایک لیپ ٹاپ مجھے پریزنٹ کیا کہ یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہی ہوں، اس کو ابھی آپ سیکھنا شروع کر دیجئے تاکہ جب یہاں سے آپ لکھ لیں تو آپ اس کو استعمال کرنا جانتے ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب۔ پھر انہوں نے ایک کتاب دی، ہسٹری آف دا ورلڈ بائی تھوسیڈائٹ، وہ جو اپنا رومن فلاسفر تھا، ہسٹورین تھا، اس کی لکھی ہوئی کتاب، جو کہ بہت ہی مدلل قسم کی کتاب تھی، جو پڑھی میں نے بڑا مزہ آیا۔ ایک کتاب انہوں نے دی جو ان کے والد سے ذرا سی وہ تھی کہ والد آپ کو بتایا بامبے کے تھے اور بامبے میں انہوں نے بہت سارے لوگوں سے کرکٹر سے بھی تعلقات تھے، مرچنٹ سے، وزارے سے، دوسرے لوگوں سے۔ وہ بھٹو صاحب کا ایک تھا کہ وہ نرگس جو فلم ایکٹریس تھیں ان کو بڑا پسند کرتے تھے اور بڑے پیشنیٹ تک کے طرح پسند کرتے تھے کہ ان کے یعنی کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا بھٹو صاحب کا افیئر نہیں تھا، مگر ان کی ایڈمیریشن بہت زیادہ تھی۔ اور ہوا یہی کہ وہ جب نرگس بھی انتقال ہو گیا، بھٹو صاحب بھی شہید ہو گئے، انہوں نے یہ محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک کتاب مجھے لا کر جو آٹوبایوگرافی تھی نرگس کی۔ تیسری کتاب انہوں نے دی ایک ہمارے بہت ہی مشہور جرنلسٹ ہوا کرتے تھے، اب انتقال ہو گیا ان کا بھی، ابھی حال ہی میں ہوا ہے شاید، خوشونت سنگھ، ان کی کتاب تھی ویمن ان ہز لائف۔ تو بیوی نے کہا کہ بھائی آپ کی زندگی میں بڑی پاکستان کی بڑی نام خواتین آئی ہوں گی، ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، بات چیت ہوئی ہوگی،
وہ اس کے بارے میں آپ کتاب لکھیے. مگر آن ٹاپ آف ایوری تھنگ شی سیڈ آئی وانٹ یو ٹو رائٹ ون بک فار می. وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ہسٹری جو ہے اس کو آپ اپنی نظر سے جو آپ نے دیکھی ہے 1947 کے آنورڈ تو اس کو آپ قلم رقم پر کریں. میں نے ان سے وعدہ تو کر لیا مگر آپ کو پتا ہے یہ سب کام جو ہوتے ہیں کرنا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں. اور وہی ہوا کہ وہ کام مشکل ہو گئی, بات چلتی رہی. محترمہ یہاں آ گئی, ان کے ساتھ بزی رہتے تھے. ان کا اسٹرگل جو تھا وہ ایک ایسا عظیم اسٹرگل تھا جس کی مثال نہیں ملتی. سب چیز کے باوجود اب جو ہوا, جب یہ میری طبیعت خراب ہوئی نا بہت زیادہ, اس وقت مجھے خیال ہوا کہ بھئی اب چل چلاؤ کا معاملہ ہے, اب جو کچھ بھی کرنا ہے اب کر لو. تو مجاہد نے جب مجھ سے کہا تو میں نے اس کو اپنا ایکسیپٹ کیا, اس کے چیلنج کو, اور میں نے کہا چلو تم بیٹھ جاؤ لکھو. لکھواتا رہا, میں لکھواتا رہا, اس نے لکھتا رہا. مجاہد اور ایک لڑکا رشید جمال تھا, اس نے لکھتے رہے بڑی محنت سے انہوں نے. اس دوران میں ایک اور کام کیا, اس کے یہاں ان کی جو ایک اسسٹنٹ تھی زنوبیہ الیاس, جو کہ بڑے ایک شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں, اردو کے, ان کی بیٹی ہیں سیدھا بولی. انہوں نے, لڑکی نے مجھے مسودہ بھیجا جو میری ہسٹری وہ تھا, اس کا ٹائٹل تھا بیٹل فار پاکستان اور بیٹل فار ڈیموکریسی ان پاکستان. وہ اس نے میرے آرٹیکل جو تھے وہ پتہ نہیں کیسے جمع کر اس نے چھپا دیے. اسے چھپا دیتا ہے ڈرافٹ تھا, اس نے بھیجا نہیں یہ آپ دیکھیں اس کو اپروو کرتے ہیں. تو وہ بھی ابھی پڑھا ہوا ہے اس کے پاس, میرے خیال سے فائنلی ہو جائے گا. مگر آپ سے میں یہ عرض کر رہا تھا, اردو والی کتاب میں زیادہ انٹرسٹڈ اس لیے تھا کہ اردو والی کتاب چھپ جائے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اردو کا پبلک جو ہے, ہماری اردو سمجھنے پڑھنے والی پبلک جو ہے, وہ ریڈرشپ بھٹو زیادہ صاحب ہے کے اس میں. بارے جی میں جی, بڑی غلط فہمی ہے. جی, ریڈرشپ زیادہ ہے اردو کے اندر, ریڈر بھی زیادہ ملتا ہے آپ کو. پاکستان کا جو جی, متعلقہ لوگ ہیں اردو زیادہ سمجھتے ہیں لوگ. جی ہاں. تو وہ بھٹو صاحب کی کتاب جو تھی میں نے لکھوا دی مجاہد کو, اس نے چھپا بھی دی, چھپا کے بھیجا, جو میں غلطی کافی ہیں مگر انشاءاللہ اب جو سیکنڈ ایڈیشن آ گیا ہوگا آج یا کل میں, اس میں وہ ساری چیزیں ریموو کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے عرصے فوراً بعد ہی میرے خیال تیسرا ایڈیشن تیار ہو جائے گا, اچھا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہی ہیں اور ذکر نہیں کیا. جی 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 ہاں, حکم. اگلے ایڈیشن میں آئیں گے. صحیح صحیح. اب یہ جی بتائیے ہاں, کہ تو وہ ابھی ہم جو ہے, جی جی, ہم ابھی کچھ جو ہے نا لائٹ باتیں کریں, لائٹ باتوں سے پھر ہم جو ہے نا کچھ سنجیدہ جو آپ کی کتاب کے اندر جن کا ذکر ہے ہم ان کی طرف آتے ہیں. تو آپ نے جو ذکر کیا ہے اس کے اندر کہ آپ کامن ویلتھ کے اسکالرشپ کے اوپر 1968 میں آئے یہاں پہ برطانیہ. تو آپ جی نے جی اس وقت یہاں پہ کیسا ماحول دیکھا, کیا اپنی کمیونٹی کیا تھی, آپ ان کو کس اینگل سے دیکھ رہے تھے اس وقت 1968 میں؟ دیکھیے, میرے دماغ میں تو آپ سے عرض کروں, میرے دماغ میں تو بہت کچھ تھا کہ بھٹو صاحب کے بارے میں کیا لکھوں, بھٹو صاحب کی سے کیسے جی ہاں. جب پاکستان سے یہاں آیا تھا ہائی کمیشن, جب محترمہ میں 19 تنویر صاحب, میں پہلی دفعہ لندن 1968 میں آیا تھا. جی جی. مجھے کامن ویلتھ پریس یونین کی اسکالرشپ ملی تھی. وہ 8 جرنلسٹ تھے کامن ویلتھ کے جو آئے تھے یہاں, مختلف اخباروں میں کام کیا اور انہوں نے ٹریننگ حاصل کی اپنے 7 بجے تک. اور پھر اس کے بعد جب واپس گئے تو اس نے اتفاق یہ ہے, یہ ٹریجڈی گئی ہے کہ میرے جو ایڈیٹر تھے وہ کافی ایسے بزرگ نہیں تھے, 50 سال کے ہوں گے, وہ تھے ذرا ایڈونچرسٹ. انہوں نے کوئی 2-4 خبریں ایسی لگائیں ایوب خان کے بارے میں جس سے ایوب خان کی صحت کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہ ہونے لگا, اور ان پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ یا تو چھوڑ دیں اخبار کو یا آپ کے اخبار کو ہم بند کر دیں گے. میر خرمان ہمارے پروپرائٹر تھے, بڑے ہی انہوں نے ہمیں سپورٹ کی اور انہوں نے ہماری ہر صورت میں مدد کی. انہوں نے مجھے, جب میں آیا گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے تو بلایا کہ تم آ جاؤ, تو میں نے کہا میں کورس ختم کر لوں گا تب آؤں گا میں,
کیونکہ پاکستان میں تو کسی چیز کا یقین نہیں ہے کب رہتے ہیں کب تک نہیں رہے. میر بھائی کو انہوں نے نکال دیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ آ جاؤ آپ کے لیے جگہ ہے. اور وہ میں جب واپس گیا تو انہوں نے مجھے ڈیلی نیوز کا ایڈیٹر بنا دیا. اس کے بعد سے جناب مجھے یاد ہے کہ یہاں جو ایک کامن ویلتھ پریس یونین کا ایک جرنلسٹ تھا, انگریز جرنلسٹ تھا, وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ واجد میرے پاس جو بھی آیا ہے وہ ہمیشہ پروموشنز کے ساتھ گیا ہے, اس کو اور بڑا عہدہ ملا ہے. وہی ہوا کہ میں 28 سال کی عمر میں ایڈیٹر بن گیا اخبار کا, ایسے اخبار جو کہ بہت پڑھا جاتا تھا اور اس کی بڑی مانگ بھی تھی. ڈیلی نیوز میں آپ کے ساتھ آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ ڈیلی نیوز میں آپ کے ساتھ ایک وہاب صاحب ہوتے تھے جو پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے اور ہاتھ وغیرہ بھی دیکھا کرتے تھے. تو ان کا انہوں نے واپس آ گیا جی, میں کورس کرنے کے بعد واپس آ گیا. وہاب صاحب کے بارے میں جو وہاب صدیقی جو تھے میرے جو تھے وہاب صاحب جو اسٹرالوجر تھے. اچھا ایک وہاب کی بات کر رہے ہیں آپ جی. ایک وہاب ایک ہمارے دو مدراسی اسٹرالوجر تھے. جی 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 بڑے کونا مخص قسم کے اسٹرالوجر تھے. اکثر وہ بیشتر ان کا ایک کالم بھی شروع کیا ہوا تھا جو وہ کرتے تھے, بہت پاپولر تھا. بڑے ان کے خط آتے تھے, بڑے ان کے کلائنٹ تھے. تو وہ انہوں نے بھٹو صاحب کا ایک ہاتھ تو نہیں دیکھنے کو ملا تھا, مگر یہ تھا بھٹو صاحب کی نستر پارک میں تقریر کر رہے تھے. نہیں بھٹو صاحب کا ہاتھ دیکھا تھا. بھٹو صاحب کا انہوں نے ہاتھ دیکھا اور مجھے آن کے بڑے پریشانی میں کہا یار یہ شخص پرائم منسٹر تو بنے گا مگر یہ مار دیا جائے گا. میں نے کہا اچھا. پھر ہم نے بڑی وہ کہ بھائی مجیب کا بھی دکھانا چاہیے, مجیب کا بھی چرچا تھا کہ پرائم منسٹر بنے گا. تو میں نے کہا 2 پرائم منسٹر سے کیسے ہوں گے. تو انہوں نے ہم نے مجیب کا ہوا نہیں, مجیب پاکستان آئے آخری دفعہ. تو ان کا جو جلسہ تھا اپنے نسٹر پارک میں, نسٹر پارک میں جلسہ تھا, اس میں انہوں نے اسٹیج پر ہاتھ اوپر کیا. تو میں نے فوٹوگرافر سے کہا کہ بھائی یہ تصویر جو ہے تم کھینچو کہ ہاتھ ان کا پورا آ جائے. تو ان کا ہاتھ آ گیا. ہاتھ آیا تو وہاب کو بھی ہم نے بڑی کاپی بنوا کر وہاب کو کاپی دی دیکھی, اور اس نے کہا کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا, یہ بھی مارے جائیں گے وہ بھی مارا جائے گا. یعنی کہ بھٹو صاحب تو شہید ہوں گے ہی, یہ مجیب الرحمان بھی شہید کیے جائیں گے. صاحب مجھے بڑا تعجب ہوا. اور بھٹو صاحب کو تو خیر پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں, اور بھٹو صاحب کو اس نے وہاب نہیں بتلایا تھا, وہاب سے ملے بھی تھے وہ, مگر جو مجیب کا تھا مجیب کا ہم نہیں بتلا پائے تھے کہ مجیب چلے گئے تھے پاکستان سے. ایسٹ پاکستان جا کر انہوں نے اپنا بنگلہ دیش بنانے کی پوری کوشش, کامیاب بھی ہو گئے. میں بول رہا ہوں مگر وہ بڑا اچھا تھا, مدراسی تھا, بڑا 6 فٹ کا, اور انگریزی وہ مدراسی بولتا تھا. اور اس کا تو ایک اور واقعہ بھی یہ ہے کہ وہ سردی کا موسم تھا, اپنی لیدر کی جیکٹ پہن کر ایئر مارشل اظہر خان کے گھر چل گیا, اور وہاں جا کر اس نے نوکر سے کہا ملنا چاہتا ہوں. نوکر سمجھا یہ کوئی ہوگا, مگر اس نے ان کو بیٹھا دیا. اصغر خان نے جو دیکھا کہ ہاتھوں میں جیب ڈالے بیٹھا ہوا ہے, جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوا ہے, یہ آدمی مدہوش قسم کا ہے اور بالکل قاتل لگتا ہے. تو وہ بھاگے اس کو دیکھ کر. اچھا. اور بعد میں انہوں نے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن بھی دی کہ مجھے بھٹو مروانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بات تھی, مگر ایسا ہوا. وہاب جو تھا میں نے جیسے کہا کہ وہ کچھ عرصے تک غائب ہو گیا, ایک دم انڈر گراؤنڈ چلا گیا, کچھ عرصے تک انڈر گراؤنڈ چلا گیا. کچھ تک انڈر گراؤنڈ چلا گیا. تو انڈر گراؤنڈ گیا تو میں ایک دن گھر گیا اس کی والدہ سے, میں نے کہا کہاں ہے, تو انہوں نے کہا وہ گھر میں چھپا ہوا ہے. تو میں پھر جناب اس کے پاس گیا, اس کو نکالا گھر سے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے کہا ہم فیس اٹ. اس کو لا کر آیا, دفتر واپس لایا, اس کا کہا کام شروع کرو, کیونکہ اس کا کالم جو تھا بڑا وہ ہو رہا تھا, ان پاپولر ہو رہا تھا کہ صاحب وہ غائب ہو گیا ہے کیا ہے. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وہاب کی ڈیمانڈ بھی بہت تھی, اور وہ بڑا پاپولر تھا اپنے کام میں, بہت لوگ جانتے تھے, سمجھتے تھے. اور اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ بہت ساری چیزیں پریڈکٹ نہیں کرتا تھا, کہہ دیتا تھا میں نہیں آپ کے
نہیں پروڈکٹ کروں گا آپ کو. میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے مگر میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو بتاؤں. آپ نے لکھا ہے کہ آپ بھی کیپریکون ہیں, بھٹو صاحب بھی کیپریکون تھے اور جناح صاحب بھی تھے, تو تینوں کے مزاج میں ضدی ہونا بھی ایک کامن چیز ہے, تو اس کو آپ نے کیسے کس طریقے سے دیکھا؟ کیا میں سوال سمجھا نہیں. آپ نے کتاب میں لکھا کہ بھٹو صاحب بھی کیپریکون تھے, ستارہ ان کا کیپریکون تھا, اور آپ کا ستارہ بھی کیپریکون ہے, اور جناح صاحب کا بھی کیپریکون تھا, تو ایک مزاج کے اندر کئی چیزوں میں ایک کامنالٹی تھی کہ ضدی تھے تینوں. آپ تینوں جو ہیں ضدی تھے مزاج کے. اصل میں تنویر صاحب تیزی سے بولتے نہیں آتا, میں ہارڈ آف ہیئرنگ بھی ہے, تو آہستہ بولیے میں سمجھ لوں گا آپ کا سوال. آپ نے جی فرمائیے. آپ نے لکھا کتاب کے اندر آہستہ. جی آپ نے لکھا کہ آپ بھی کیپریکون ہیں, یعنی 5 جنوری کو پیدا ہوئے بھٹو صاحب بھی, اور آپ کے اندر ضدی ہونا ایک مزاج کا ایک جو ہے وہ کامن ہے دونوں میں. جی تو یہ بھٹو صاحب کی اور میری ڈیٹ آف برتھ ایک ہی تھی, یعنی ایئر کا ڈفرنس تھا. جی ہاں, وہ 5 جنوری کو پیدا ہوئے تھے, میں بھی 5 جنوری کو پیدا ہوا تھا. جی ہاں, قائد اعظم جو تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے کیپریکون سے دسمبر میں پیدا ہوئے تھے. جی ہاں, وہ بھی کیپریکون تھے. جی تو جی بھٹو صاحب اور قائد اعظم کی ایک ہی وہ ہے, یعنی اسٹار جو ہے ایسٹرالوجیکل اسٹار وہ ایک ہی تھا. تو میں عرض کروں اس میں ان کی بہت ساری کوالٹیز بھی ایک ہی تھی. جیسے بھٹو صاحب ضدی آدمی تھے, ایسے ہی قائد اعظم بھی ضدی آدمی تھے. قائد اعظم فارورڈ تھے. بھٹو صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ضیاء الحق نے پتہ نہیں کتنے ٹن اخبار کے کاغذ استعمال کیا ان کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے, ان پر یہ الزام لگانے کے لیے کہ اس نے بڑی کرپشن پھیلائی ہے اور اس نے کچھ کیا ہے, اور وہ کچھ بھی ایک بھی چیز پروو نہیں کر پایا, کیونکہ بھٹو صاحب کرپٹ تو تھے ہی نہیں. بھٹو صاحب کے آپ دوسرے چارج لگا سکتے تھے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کرپٹ تھے. وہ کرپٹ نہیں تھے. اس نے بڑی کوشش کی تھی اس کو پروف کرنے کی. ضیاء الحق اور اس کا نام اپنے ایوب کا زمانے میں یہ کیا تھا ان کا ٹریکٹر چوری کا الزام لگا دیا تھا. ان کو یہ لگایا گیا تھا کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں, انہوں نے اپنی پراپرٹی کی خاطر انڈیا سے اپنے نیشنلٹی وہ کرنے کی کوشش کی. ساری چیزیں غلط تھی اور ان کو بدنام سے کرنے کی کوئی, مگر میں آپ سے بتاتا کہ بھٹو صاحب پر اس قسم کا کوئی چارج نہیں لگا سکتے تھے. جی جی صحیح. آپ نے لکھا ہے کہ بھٹو صاحب کے کارناموں کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ بھٹو صاحب سے جاگیردار وغیرہ کافی بھاگتے تھے, ایک طرح سے ان سے دور ہو جاتے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کے اندر تو جاگیرداروں کا کافی ہولڈ دیکھنے میں آیا کہ جاگیردار تو پیپلز پارٹی کے اندر بہت زیادہ تھے. تو یہ کیسے ہے کہ وہ بھٹو صاحب تو اس وقت سیاست میں جب آئے تھے, یعنی کہ ایوب خان کے زمانے میں آئے تھے, تو انہیں سیکرٹری جنرل بنایا دیا تھا ایوب خان نے کاؤنسل کنونشن مسلم لیگ کا. کنونشن جو انہوں نے خود بھی ٹیک اوور کر لی تھی پھر ایک زمانے میں آن کر وہ بنا لیے تھے. اور میرے والد کیونکہ مسلم لیگ سے وابستہ تھے بہت, 1913 سے لے کر 1947 اس کے بعد آل پاکستان مسلم لیگ کی, پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ سیکرٹری تھے, اس کے بعد یہ جو آل انڈیا آل پاکستان مسلم لیگ ہوئی, تو اس وقت انہوں نے ان کو اپنے جو بھی وزیر اعظم تھا انہوں نے کہا نہیں آپ اس چیز پر اپنے قائم رہیے اور اس کو آپ دیکھ بھال کیجیے, اور پھر کسی موقع پر آن کر ہم آپ سے ٹیک اوور کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب سے اسی دوران میں میرے والد کا آلموسٹ ڈیلی ملاقات کرنا ہوتا تھا, اور میں والد کو ڈرائیو کر کے 7 لے جایا کرتا تھا, جس میں دیکھتا تھا میرے والد کے سامنے دونوں بیٹھ کر بات چیت بھی کرتے تھے, نوٹس بھی لیا کرتے تھے, اور بہت ساری چیزیں ان سیکھتے بھی تھے سنتے بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھٹو صاحب نے سیاست میں جو آئے اور مسلم لیگ کی سیکرٹری شپ جو ایکسیپٹ کی, وہ اسی لیے کی کہ وہ ایکسپیرینس ہونا چاہتے تھے کہ بھئی یہ جو پرانے سیاستدان ہیں کیسے کام چلاتے ہیں, کس طریقے سے یہ لوگوں کو توڑتے ہیں موڑتے. بھٹو صاحب نے بہت ساری چیزیں کی جو آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی. میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب نے
پاکستان کی جو خدمت کی ہے وہ نیوکلیر پلان جو دیا انہوں نے. بھٹو صاحب نے سب سے بڑا ایک دوسرا کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ 1971 کے وار کے بعد ہماری فوج کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی. اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ہماری فوج کے پاس پراپر یونیفارم بھی نہیں ہوا کرتے تھے. آل ویدر پروف یونیفارم نہیں تھی. سیشن وغیرہ میں زیادہ عرصے نہیں رہ سکتے تھے, مر رہے تھے, شہید ہو رہے تھے بیچارے ہمارے جوان. تو اس بھٹو صاحب نے ایک نئی زندگی دی. بھٹو صاحب نے ان کو وہ کیا, آل ویدر پروف یونیفارم دی, ان کے آرمس لا کر دیے, طرح طرح کی قسم کی بندوقیں اور توپیں وغیرہ استعمال کرنے کی جو کہ لانگ رینج ہو اور وہ استعمال کی دی گئی. تو ضیاء الحق نے 1976 میں یہ 1976 میں کوئٹہ اسٹاف کالج میں بلایا تھا ان کو کسی فنکشن کے لیے. اس فنکشن میں انہوں نے کہا ضیاء الحق نے کہ جناب ہماری قوم کو ذوالفقار بھٹو سے بڑھونے میں نہ ہونا چاہیے. میرے تو اوپر تو ہیں کہ اس پہ تاشا, مگر قوم کو ان کو مشکور ہونا چاہیے کہ بھٹو صاحب نے جتنی فوج کی خدمت کی ہے وہ کسی نے کی. انہوں نے فوج کو ایک نیا ولولہ دیا, ایک نئی ہوپ دی, اور پاکستان کو ایک نئی ہوپ دی. تو بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے یہ سب کام کیے, مگر جو ہے جس کا ان کا خمیازہ کیا ہوا, کیا صلہ ملا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تھے 70 کے الیکشن جیتنے کے بعد, اس وقت بھٹو صاحب کی کیفیت بڑی پاپولر ان کی صورتحال تھی, وہ جیسا چاہتے صورتحال کو چینج کیا جا سکتا تھا. اگر وہ فوج کے کردار کو بھی اگر وہ فوج کے رول کو بھی جی بھٹو صاحب بہت پاپولر تھے. جی جی بھٹو صاحب بہت پاپولر تھے اور ان میں اتنا کیرزما تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے تقریر جو کرتے تھے ہزاروں لاکھوں آدمی جمع ہو جاتے تھے. جی بھٹو صاحب نے جب انہوں نے پاور ریزیوم کی 1971 کے بعد, جنگ کے بعد, تو اس وقت ان کو ایک ٹرنکیٹڈ پاکستان, ایک بالکل سرنڈرڈ پاکستان, انڈیا کے سامنے سرنڈر کر دیا. 93,000 ہماری فوج ان کے پاس تھی. ان سب کو نکالنا تھا, پاکستان کو ریوائیو کرنا تھا, پاکستان کو ہوپ دلانی تھی, لوگوں کو, عوام کو انسپائر کرنا تھا. یہ سب چیزیں بھٹو صاحب جو تھے وہ ٹائم کے اگینسٹ دوڑ رہے تھے. بلکہ چوئن لائن ہے, انہوں نے 1974 میں جب وہ ہم گئے تھے چائنا بھٹو صاحب کے ساتھ, تو چوئن لائن نے یہی کہا چائنیز کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ بہت تیز دوڑ رہے ہیں, تھوڑا آہستہ ہو جائیں, تھوڑا آہستہ ہو جائیں, سب چیز حاصل ہو جائے گی, آپ ذرا آرام کر لیں, تھوڑا سا آرام, آہستہ آہستہ ہولے ہولے. تو بھٹو صاحب نے کہا ٹائم نہیں ہے, آئی نو ہاؤ مچ آئی ہیو ٹو لیو. تو وہ یہ چوئن لائن نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, بھٹو صاحب کی سمجھ نہیں ہے, بلکہ کچھ ان کو یقین تھا کہ بہت جلدی ان کی یعنی کہ ان کی شہادت ہو جائے گی یا انتقال ہو جائے گا. ان کے بھائی جو بڑے بھائی جو تھے وہ بھی جلدی انتقال ہو گیا تھا, یعنی کوئی 50 سال کی عمر سے آگے نہیں بڑھا تھا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا بھی زیادہ سلسلہ چلے گا نہیں. اب بھٹو صاحب اگر اتنے دیکھیے نا, بھٹو صاحب بہت پاپولر تھے اس وقت, فوج بہت زیادہ مایوس ہو کے مشرقی پاکستان سے شکست کھا کے آئی تھی. اس وقت اگر بھٹو صاحب فوج کے رول کو اپنی ایک ٹکانے پہ لگا دیتے تو کوئی بہتر نہ ہوتا کہ اگر اس وقت کیا جا سکتا تھا کیا یہ؟ دیکھیے بھٹو صاحب کا فوج سے کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا. بھٹو صاحب کا اختلاف تھا ان جنرلوں سے جن کو بوناپارٹک جنرلز کہا کرتے تھے, جن کا ایمبیشن تھا کہ ہم سیاست میں قبضہ کریں, ہم حکومت پر قبضہ کریں. ان سے مخالفت تھی بھٹو صاحب کی, اور بھٹو صاحب نے اسی سوچتے ہوئے ایک بہت ہی نان ازیومنگ قسم کے فوجی جنرل کو آرمی چیف بھی بنایا تھا اپنے دور میں. پہلے ایک آرمی چیف ان کے تھے ٹکا خان, دوسرے تھے جنرل ضیاء الحق. تو انہوں نے اسی لیے بنایا تھا کہ بھئی یہ آدمی ایمبیشس نہیں ہوں گے, ان کو بنا دو. اور ان پر بنانے کے بعد فوج کو تو انہوں نے بہت کیا اور بہت انہوں نے تیار کیا. یہ ان کا ایک اور تھا, میں آپ بتاؤں جو انہوں نے کیا, اور ہماری حکومتیں آئیں
انہوں نے سب نے اس کو ختم کر دیا. اسپیشلی جنرل ضیاء الحق نے. وہ تھی یہ اور ٹریننگ کورس اسٹوڈنٹس کا. اسکول اور کالجز میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ٹرین کریں بچوں کو, ٹریننگ دیں, فوجی ٹریننگ دیں, تاکہ خدا نہ خواستہ ایمرجنسی میں وہ آ جائے میدان میں اور وہ گوریلا وار کر سکے. بھٹو صاحب کو یہ خیال تھا کہ پاکستان اور ہندوستانی ہمارے ایک مخالف تھا, ان سے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ذرا سخت ہے کہ ہندوستان ایک بہت 6 گنا زیادہ بڑا ملک ہے, فوج بھی اس کی ہم سے زیادہ ہے, طاقتور بھی ہے, اور اس پر ریسورس بھی بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارا صرف کام یہ ہونا چاہیے, یہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی صورت سے 1 مہینہ 2 مہینہ اپنے آپ کو سسٹین کر رہے ہیں, ہماری فوج ڈٹ کر مقابلہ کرے, اور پھر اتنا ایسی صورت آ جائے کہ سیز فائر ہو جاتی ہے انٹرنیشنل. اس میں جس ماحول میں ہم لوگ چل رہے تھے, جس طرح دنیا چل رہی تھی, یونائٹڈ نیشن بن کر آئی تھی, تو اس میں یہی تھا کہ سیز فائر ہو جائے گی اور اس کے بعد جو بھی ہے نیگوسیشنز ہوں گی. مگر وہ ان کا یہ نہیں خیال تھا کہ ہم ایک فوج کو ایسے لمبی فوج بنا کر رکھیں, فوج کو ایسا کرے کر رکھیں کہ فوج جو ہے اپنے ملک میں ہمارے جنرل جو ہیں جب دل چاہے, جب موج آئے, ہمارے ملک میں قبضہ کر لیں اور اپنی من مانی کرے. بھٹو صاحب نے, یعنی کہ آپ سمجھیں, ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے بھٹو صاحب کہ, ہم یہی سمجھتے تھے بھٹو صاحب کو اس پر یقین ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ہم تو جنرل ضیاء الحق کو بہت ہی انزیومنگ قسم کا آدمی سمجھتے تھے, اور وہ آتا تھا بیچارہ, یاد ہم لوگ میٹنگ میں ہیں بھٹو صاحب کے پاس, تو وہ آتا تھا, سب کھڑے ہو جاتے تھے, وہ خود جو ہے آن کر ہم لوگوں کے سب سے ہاتھ ملاتا تھا اور جھک کر ملتا تھا, اور یعنی ہر قسم سے وہ یہ کوشش کرتا تھا کہ بھائی میں تو آپ لوگوں کا ملازم ہوں, آپ مجھے جیسے کہیں گے وہ کروں گا. مگر میں آپ کو بول رہا ہوں جیسے اس کا یہ بھی تھا, آپ کو یاد ہے, یاد کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جناب چلتا ہوا سگریٹ پی رہا تھا ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. بھٹو صاحب آ گئے کمرے میں تو ایک دم وہ سگریٹ جلتا ہوا اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا, یونیفارم کی جیب میں ڈال دیا. یونیفارم جلنا شروع, جب بدبو ہوئی تو پھر پتہ لگا کہ بھائی یہ ہوا ہے. وہ تو تھا, وہ بیچارہ, اس میں ہمت بھی نہیں تھی, مگر یہ کانسپریسی تھی. اس کو ایک مدد کی ملی باہر سے بھی. میں آپ بتاؤں کہ جب بھٹو صاحب کو انہوں نے, مجھے یاد ہے کہ جب 5 جولائی کو جب انہوں نے اوور تھرو کی, تو وہ امریکن کونسل جنرل میرے پاس آیا, اس نے کہا تمہارے خیال سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی یہ ہوگا اگر بھٹو صاحب کو کچھ کرنے کی کوشش کی انہوں نے تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی. تو ہنسنے لگا, کہ نہیں تم لوگوں میں اتنا تپڑ رہی ہیں, یہ خود بھائی ایران میں ہو سکتا ہے, یہاں نہیں ہو سکتا. اور کہنے لگا یہ جو ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو کو پھانسی نہیں دی گئی تو بھٹو جو ہے بہت ہی ظالم قسم کا قرآن موج ہو کر نکلے گا. تو میں آپ بولا ان کا یہی پروگرام تھا. اس کے بعد ہمیں پتہ لگا نا کہ یہ سب ان کا کرتا رہتا تھا. انہوں نے یعنی کہ اس طریقے سے مینیپولیٹ کیا, ضیاء الحق کو استعمال کیا, PNA کو استعمال کیا, مولویوں کو استعمال کیا. یعنی کہ آپ کو یاد ہے کہ ڈالر کی قیمت آدھی ہو گئی تھی پبلک میں, جو کر پر جو ڈالر ملتا تھا آدھے دام میں ملتا تھا, اس حد تک ہو گئی تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں, اس سے یہی مقصد تھا کہ وہ ایک انقلاب چاہتے تھے پاکستان میں اپنے مطلب کا. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسا تیار کر رکھیں جس میں وہ ایران پر بھی نظر رکھے, ایران پر بھی قبضہ کر سکے, اور دوسرے ملک والی جو ہے افغانستان کا سلسلہ چل رہا تھا. یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود مجھے یاد ایک اور بات, ہم لوگ امریکہ میں تھے, تصاویر کے ساتھ تھے, تو ان کا ایک تھا ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ, اس سے ہماری میٹنگ تھی. تو اس میں اس نے کہا کہ افغانستان میں ظاہر شاہ کی جگہ داؤد آ گئے تھے, داؤد یس یہ داؤد یس سردار داؤد جو تھے
جی جی یہ پریزیڈنٹ ہو گئے تھے افغانستان کے. جی جی تو ہم سے پاکستان سے تعلقات اچھے تھے بھٹو صاحب سے ان کے. ہم یہ سمجھتے تھے یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو اس پر اس نے کہا ڈونٹ جنرلمین ڈونٹ رش ٹو کنکلوژنس. You will have to wait and see because things are not going to be normal in the region for some time. وہی ہوا کہ وہ بھٹو صاحب کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, بھٹو صاحب کو ہٹا دیا گیا, اندرا گاندھی ہٹا دی گئی, یہ سب چیزیں ہو گئی. جس کے بعد کیا ہوا, بقول بھٹو صاحب کے میں جیسے پتھر ہٹایا بڑا والا, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ بڑے مختلف قسم کے چیزیں آئی نیچے سے. تو ایسے ہی ہوا کہ وہ ایک دم سے دوسرے لوگ جو تھے سامنے آئے, میدان میں آ گئے, جنہوں نے ایسے کارروائیاں کی ہیں جس وجہ سے پاکستان جس حالت میں پہنچ گیا وہ آپ نے دیکھ لیا. یہ بتائیے واحد بھائی کہ یہ جو بائیں بازو کے لوگوں کی طرف جو کہ شروع میں بھٹو صاحب کے ساتھ شامل ہوئے, بہت سارے لوگ پارٹی کے اندر آئے, لیکن وہ آہستہ آہستہ سارے دور ہوتے گئے اور بائیں بازو کے ساتھ ایک بھٹو صاحب کا کوئی اتنا اچھا ریلیشن نہیں رہا. آپ کا اس میں نیب کا دیکھا, پھر اس کے علاوہ جالب کا دیکھا کہ اس کے ساتھ بھی کیا ہوتا رہا. تو یہ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. اچھا کیونکہ ہم لوگ ینگ تھے, بھٹو صاحب کے فالوور تھے, جب ہم کالج میں تھے تو ہم کو بڑا ریگولرلی سپورٹ کرتے تھے, ان کے جلسوں میں جایا کرتے تھے. تو اچھا ہم لوگ جو بھی سوشلسٹ مائنڈیڈ تھے ہم لوگ سپورٹ کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب بھی ایک نئی امید کی کرن ہے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. میرے خیال سے یہی کرنا چاہیے تھا. ہمارے جو لیفٹسٹ بزرگ تھے جیسے جے رحیم تھے, معراج محمد خاں تھے, خورشید حسن میر تھے, اور جیسے ان کا کیا نام تھا ہمارے شیخ رشید, یہ سب لوگوں کو چاہیے تھا کہ بھٹو صاحب کو بلائنڈلی سپورٹ کرتے, ان کو سپورٹ کرتے اور ان کو کوشش کرتے کہ وہ ایک سوشلسٹک پروگرام پر آگے بڑھے. مگر نہیں کیا. انہوں نے اپنی جو تھی منمانی کی اور اپنے چلائش, جیسے شیخ رشید نے بڑا اچھا کام کیا, جناب جنرک اسکیم انٹروڈیوس کر دی, بھٹو صاحب نے اس کو سپورٹ بھی کر دیا. اور اس جنرک اسکیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں بھٹو صاحب کے خلاف ساری فورن فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو کہ بہت بڑی لابی, بہت بڑی اور بڑی ایکسپینسو, بہت ہی پیسے والی لابی ہے, اس نے ساری اپنی ریسورسز بھٹو صاحب کے خلاف جو موومنٹ تھی اس میں ڈال دی, اور وہ بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئی, اور انہوں نے بھٹو صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی اور اس میں سکسیسفل بھی ہو گئے. مگر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر لیفٹسٹ حضرات بھٹو صاحب کے ساتھ دیتے, بلکہ وہ کوشش میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. جماعت جیسے مولانا کوثر نیازی تھے, اس کو پسند نہیں کرتے تھے, معراج محمد خان کو پسند نہیں کرتے تھے, معراج محمد خان کو پسند نہیں کرتے تھے, خورشید حسن میر نہیں تھے, وہ تھے آپ کے جے رحیم, وہ نہیں پسند کرتے تھے. یہ آپس میں جھگڑے کر کر ان لوگوں نے ایک یونٹی کا جو کنسیپٹ تھا, ایک سوشلسٹ یونٹی, اس کو نہیں پرپنے دیا. میں سمجھتا ہوں اگر یہ بھٹو صاحب کا ساتھ دیتے تو بھٹو صاحب بھی رہتے اور پاکستان میں ایک بہت ہی ایسا نظام آ جاتا جو کہ ایکویٹی پر بیس کرتا, جسمت کی بھی خیال ہوتا, غریبوں کو بھی دیکھتا, جو چاہتا کہ میں پاکستان کی خدمت بھی کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ ایکسپلائٹیشن نہ ہو. مگر انفارچونیٹلی آپ سمجھ کیا ہوگا, ختم ہو گیا بھائی. نہیں چل رہا ہے. جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو احمدیوں کو اقلیت قرار دیا تھا, آپ کا خیال میں یہ درست فیصلہ ہوا تھا؟ جی, یہ جو احمدیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تھا, آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کا درست فیصلہ تھا؟ پیپلز پارٹی کے جی کیا فرمایا تھے؟ یہ جو احمدیوں کا فیصلہ جو ہوا تھا, اقلیت قرار دیا گیا تھا, آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کا درست فیصلہ تھا؟ یہ تو آپ کو پتا ہے, یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھٹو صاحب یہ تو نیشنل اسمبلی جو تھی
اس نے کیا تھا، بھٹو صاحب نے نہیں کیا تھا. ایک بل پیش ہوا جو نے پاس کر دیا، جس میں انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کا چانس بھی دیا تھا، اور ڈیفینڈ نہیں کیا اپنے آپ کو انہوں نے، بلکہ ایک آفینسو لائن اختیار کی. میں اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمیں تو اوریجنل قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے دوسرے لیڈر جو تھے پاکستان بنانے والے، ان کے ویژن کے اوپر ہم جائیں. اور قائد اعظم کو ویژن آپ کو پتا ہے ایک تھا، وہ تھا کہ ویژن ایسا تھا کہ اس میں آپ کی یہ مذہب کی حیثیت ایک بڑی پرسنل افیئر تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مذہب جو ہے وہ آپ کا پرسنل افیئر ہوگا. ہندو میں ٹیمپل میں جائیں، مسلمان مسجدہ مساجد میں جائیں، اور جناب سکھ گرودواروں میں جائیں، کرسچن اپنے ٹیمپل اس میں جائیں، چرچز میں. مگر یہ اپنے کام کرتے رہیں، اپنا مذہب کو پرسو کرتے رہیں، اپنے مرضی مذہب کا خیال کریں، مگر یہ نہ کریں کہ آپ کسی دوسرے پر زبردستی کریں کہ وہ آپ کے مذہب میں شامل ہو جائے. اور یہی وجہ تھی کہ یہ ایک اسی وجہ سے انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا تھا کہ بھئی ان کی تقریر جو ہے 11 اگست 1947 والی، اس میں جس نے کہا کہ you cease to be Hindu, you cease to be Muslim, you cease to be Christians, you are first and last Pakistani and then anything else. تو یہ ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے قائد اعظم نے جان بوجھ کر کی تھی. اور آپ بتائیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آبجیکٹو ریزولوشن کی بات کرتی ہی جاتی ہے. آبجیکٹو ریزولوشن تو ایک ہوتی کنسپریسی تھی ہمارے قائد اعظم کے پاکستان کے خلاف. لیاقت علی خان کو گھیرے میں لے لیا انہوں نے، یہ مولویوں نے، مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ نے مل کر، وہ جماعت اسلامی کی جو مولوی تھے انہوں نے لے لیا، اور انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ چودھری محمد علی مل گئے اور دوسرے جو پنجاب کے لیڈر تھے وہ ملا کر انہوں نے مجبور کر دیا کہ آبجیکٹو ریزولوشن. ورنہ بھائی آبجیکٹو ریزولوشن تو وہ چیز ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو بھی مقصد حاصل کرنا تھا اس کو جب آپ طے کرتے ہیں حاصل کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ لے ڈاؤن کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا آبجیکٹو ریزولوشن ہے، ہم اس کو پرسو کریں گے، اور اس سے ہم ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں یہ چیزیں ہو. وہ چیزیں نہیں ہوئی. انہوں نے ایسا پاکستان نیست و نابود کیا کہ آج مسلمان کو مار رہا ہے، کرسچن کے پیچھے پڑے ہوئے، دوسرے مائنارٹیز کے پیچھے پڑے ہوئے، ایک دوسرے کو. آج بھی میں نے کہیں دیکھا کہ آج ایک کوئی ڈاکٹر تھا، اس کو شہید کر دیا. اس کے بیوی 2 چھوٹے بچے ساتھ تھے اس کے، ان دونوں کو مار دی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ملائیت ہمارے یہاں بہت بڑھ گئی. ملا بھی ایسے جو کہ کٹ ملا ہے. تو کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ یہ جو پیپلز پارٹی نے زرعی اصلاحات انٹروڈیوس کرائی تھی، پارٹی کی بعض لیڈروں نے اسی کے خلاف عدالت میں چلے گئے تھے، جیسے لغاری صاحب چلے گئے تھے زرعی اصلاحات کے خلاف. تو یہ پارٹی کے اندر سٹف جو بھٹو صاحب نے بھرتی کیا تھا بہت سارا جاگیرداروں والا، وہ ان کی اپنی ہی اس پروگرام کے خلاف کام کر رہا تھا. اس کے اوپر آپ نے کیا غور کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا سوال ہے آپ کا. بھٹو صاحب کے دور میں زرعی اصلاحات انٹروڈیوس کی گئی تھیں. ان زرعی اصلاحات کے خلاف پیپلز پارٹی کے ہی لیڈر جو تھے وہ عدالت میں گئے تھے. لغاری صاحب گئے تھے، تو انہوں نے، لیکن لغاری صاحب بہت عرصے تک بعد میں بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے، لیکن وہ اصلاحات ہو نہیں سکی اس طریقے سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ زرعی اصلاحات کی بات ہیں؟ زرعی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. اس کی ایگریکلچر ایگریکلچر ریفارمز. بھٹو صاحب کی دیکھیے، بھٹو صاحب کا میں تجویز آپ سے کہوں نا، بھٹو صاحب کا تو بڑا ویژن تھا. اکنامکلی وہ بڑا پاکستان کو بڑا مضبوط کرنا چاہتے تھے، جس میں یہ تھا کہ بھائی ایگریکلچر جو ہے، ایگریکلچر لینڈ ریفارمز بھی کیے تھے آپ کو پتہ ہے، اور ذرا سے ان کے ہاتھ تھے لینڈ ریفارمز. مگر میں سمجھتا ہوں انہوں نے مجھ سے، میں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے لینڈ ریفارم کیا. اس نے کہا ہاں ایسے لیٹر ہے کہ میری اتنی زمین جو ہے میرے پاس ہے، ابھی میرے نوکروں کے پاس ہے. اس کے بعد کہنے کہ وہ ایک بات یاد رکھنا کہ جب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے نوکر جو ہیں وہ جب ہوش میں، ان کے بچے ہوش میں آئیں گے، پڑھ لکھ لیں گے، تو وہ میری بات نہیں سنیں گے. وہ یہ نہیں سنیں گے
کہ ہمارے باپ نے جو زمین لی ہوئی ہے اور اس کے نام پر ہے وہ بھٹو صاحب نے دی تھی، اس لیے کہ وہ بھٹو صاحب واپس لے لیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا وہ وہی کہتے تھے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹرانسفر ہو جائیں گی اور جو اس وقت ماحول ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ میں یہ سب چیزیں تھیں. اور آپ بتاؤں کہ جو ہر چیز میں مصلحت ہوتی تھی ان کی. آپ جو بھی کہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی جو بھی کام کرتے تھے اس میں، جیسے آپ سمجھے کہ انڈیا سے ان کے تعلقات جو ہوئے یہ شملے میں، وہ کیا تھے. یعنی جماعت اسلامی والے یہ کہا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب گئے شملہ گئے اندرا گاندھی کے پاس، جا کے پیر پکڑ لیے، رونے لگے کہ میری وہ دو اقتدار کا معاملہ ہے، آپ ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہمارے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کیجئے جو ایکسیپٹیبل ہو. بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کوئی ایسی چیز کرنے والے نہیں تھے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ، بڑے اپ رائٹ آدمی تھے. انہوں نے اندرا گاندھی سے، مجھے یاد ہے میں نے پوچھا ان سے بعد میں کہ اس وقت تو نہیں بدلا میں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی جماعت اسلامی والوں کا ہم کیا جواب دیں، آپ ہمیں بتلائیے، کوئی بریفنگ کیجیے. تو کہا کرتے تھے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے پاکستان کو سکھ کی ہو. میں نے یہی کہا اندرا گاندھی سے کہ ہم دونوں کو ایک موقع ملا ہے، تاریخ نے دیا ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے دونوں ملکوں کے لیے خدمت کریں، ایسی خدمت کریں کہ جس سے ان کو ساری زندگی فائدہ ہو. تو اندرا گاندھی کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے میرے ساتھ مل کر شملہ ایگریمنٹ کیا. جو شملہ ایگریمنٹ اب اگر آپ دیکھیں 45-40 سال سے انڈیا پاکستان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں جب کلش لائن آف کنٹرول وغیرہ. اب تو بھی سنا ہے ختم ہو رہا ہے سب معاملہ، بات چیت چل رہی ہے، شروع ہو گئی ہے. تو جنرل باجوہ صاحب آئے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت ہی دانشور قسم کی سیاسی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کرتی ہے، وہ بھٹو صاحب نے کی. اور بھٹو صاحب ہر دفعہ یہی کرتے تھے. اور آپ نے دیکھیں نیوکلیر آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب آپ ہائی کمشنر تھے تو آپ کو ہائی کمشنر کی بلڈنگیں خریدنے کے لیے 6 ملین پاؤنڈ دیے گئے اور آپ پہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے ان میں سے 2.5 ملین جو ہے وہ سرے محل خریدنے کے لیے اس طرف دے دیے. اس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، ذرا اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیجیے. نہیں، میں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے پیسے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ایک فنڈ ملا تھا، سیکرٹ فنڈ. جی سمجھے آپ، جی جس میں میں نے واپس کیے. جب میں اسلام آباد واپس گیا ہوں اور مجھے پکڑا ہے تو میں نے اس وقت کوئی 3 لاکھ سے 4 لاکھ کے قریب فنڈ دیے تھے، وہ واپس کیے فارن آفس کو. اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا آدمی کی ایمانداری کا کہ کوئی شخص جو کہ ایک ایسی رقم آپ کی اپنی ثواب دی، جس کو دل چاہے دیں جس کو دل چاہے نہ دیں، اس پر میں نے ان کو یہ واپس کی پیسے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پیسے دیے جاتے تھے، کوئی کام کرنے کے لیے دیے جاتے تھے، کوئی موومنٹ چلانے کی، کچھ اویئرنیس پیدا کرنے کی. About you purchased the buildings. He's asking about the buildings that you bought, not this secret. میں آپ بتاؤں آپ سب سے بڑا ہمارا کارروائی، میں اپنی کارروائی سمجھتا ہوں وہ تھی کہ میں جب آ رہا تھا 1994 میں تو محترمہ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ایک کام ضرور کیجیے گا. میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن جس بلڈنگ میں ہے یہ پاکستان ہائی کمیشن کے نام ہو جائے. یہ ابھی تو کرائے پر ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. میں جب یہاں آیا تو پتہ لگا جی ہاں وہ ہے. مگر میں جب آیا تو مجھ سے جو ہائی کمیشنر آئے تھے ریاض سمیع، وہ انہوں نے سیف الرحمان کے کہنے پر سودا بھی کر لیا اس بلڈنگ کا، اور جو ایک ماربل آرچ پہ کوئی بلڈنگ تھی وہ اس کا لین دین بھی طے ہو گیا. خیر وہ رکوا دی گئی. شہریار خان جو تھے ہمارے فورن سیکرٹری، ان کو موقع ملا، انہوں نے رکوا دینے کا نہیں، یہ میں ایک ایسے نوٹوریس علاقے میں پاکستان ہائی کمیشن نہیں جانے دوں گا.
جہاں پر یعنی ہر قسم کا کاروبار ہوتا ہے، جس پر میں نے کوشش جب شروع کی تو مجھے جو ہمارے لونر تھے سن لائف انشورنس کمپنی والے، ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے میں نے بات کی تو وہ ہنسنے لگا. انہوں نے کہا بھائی تمہارا نمبر کتنے ہائی کمیشنر تم سے پہلے ہوئے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کتنے ہوئے، نمبر تو یاد نہیں ہوئے. ہاں میں نے کہا 10 15 12 تو ہو گئے ہوں گے. تو اس پر اس نے کہا یہ سارے کے سارے کوشش کر چکے ہیں ہم سے یہ بلڈنگ خریدنے کی، آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لو. ہم یقین نہیں آتا کہ آپ دے سکتے ہو. آپ کی حیثیت کیا ہے یہ بتائیے، آپ یعنی کہ ڈو یو ورتھ اٹ، یہ آپ یعنی کہ آپ کی حکومت میں اتنی چل سکتی ہے کہ آپ کے کہنے پر وہ بلڈنگ خرید لیں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے تعلق کریں؟ میں ہاں ہمیں تو دیکھتے رہتے ہیں نا، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ آپ اس حیثیت کے ہیں کہ یہ بلڈنگ خریدیں. میں نے کہا اچھا. وہیں میں ان کے کانفرنس روم میں ان کا لانگ ڈسٹینس ٹیلی فون رکھا ہوا تھا. میں نے کہا میں ٹیلی فون کر سکتا ہوں؟ میں نے وہیں سے پرائم منسٹر ہاؤس میں آیا اور وہ جو تھا مصباح تھا شاید ADC، اس سے کہا کہ میری بات کراؤ. اس نے کہا میٹنگ کریں گے. میں نے کہا جاؤ پرچی دو میری، میں بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے. اس نے جا کر دی، وہ آ گئی ٹیلی فون لائن پر. تو میں نے کہا جی میں اس وقت بیٹھا ہوں ان کے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں لائف انشورنس کمپنی کے، جن کی جو اونر ہے ہماری بلڈنگ کے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری ہم بات کو یقین کیسے کریں کہ تم خریدو گے. میں نے کہا یو جسٹ ٹیل دیم کہ واٹ یو ایگری ٹو اے پرائس اینڈ جسٹ سے یس اینڈ آئی ول ڈو اٹ. بیوی نے اتنے زور سے کہا کہ وہ انگریز جو تھے وہ بڑے ایک دم پریشان ہو گئے. پھر میں نے ٹیلی فون رکھ دیا، تھینک یو کہہ کے رکھ دیا. تو میں نے کہا now you heard the Prime Minister of Pakistan say that if I strike a deal with you, she will at once sanction the money. And that is what actually happened. اگر بینظیر صاحبہ نہیں ہوتی تو ہماری یہ بلڈنگ جو تھی، جو آپ سمجھے کہ ہمارے پتہ نہیں 24 ملین کے لیے ہم نے بات ہو رہی تھی، تو وہ جا کر ہم نے 6 ملین میں یہ بلڈنگیں خریدی. یہ 4 بلڈنگیں جو آپ نے دیکھی ہیں ان کی ویلیو اب کوئی 200 ملین سے زیادہ کی ہے. یہ بلڈنگیں ہم نے خریدی. تو جناب یہ سب چیزیں تھیں، مگر اس میں یہی تھا میری جب پکڑا گیا تو ایک صاحب تھے جو FIA کے تھے، وہ کہتے تھے صاحب اسی بلڈنگ کے پیسے سے آپ نے آصف زرداری صاحب کا سر پیلس. ارے میں نے کہا سر پیلس تو ایک کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک تو تم بیکار کی بات کرتے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. تو میں نے کہا جسٹ سوچو، تم عقل کی بات کرو کہ 6 ملین میں ڈائنس برج میں لاؤنج اسکوائر میں 4 بلڈنگیں ود اے پلاٹ آف لینڈ مل رہا ہے آپ کو، اور آپ جو ہے اس کو ہے کہ میں نے اس میں سے میں نے کہا اس میں 6 ملین سے اگر میں 2.5 ملین زرداری صاحب کے لیے تو بلڈنگ کیسے خریدتا. اور وہاں تنویر صاحب ہمارے جو دفتر ہے اس کے پیچھے ہی ہمارے 2 میوز ہاؤسز تھے جن کی چھتیں وتیں گر گئی تھیں، اور ان کی قیمت جو تھی اس وقت 2.5-3 ملین کی تھی. تو آپ سمجھیے کہ اتنی اچھی پراپرٹی ہم نے حاصل کی، اور جو آپ کے سامنے ہے، آپ کسی وقت سروے کروا لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی قیمتی اس پراپرٹی. جی آپ کے محترمہ بینظیر صاحبہ سے بھی بڑے اچھے ریلیشن تھے، وہ آپ کی بات مانتی تھیں، آپ سے مشورہ کیا کرتی تھیں. اور آپ سے مشرف نے جب 99 میں ٹیک اوور کیا تو محترمہ کا خیال تھا کہ اگر یہ مشرف کچھ بہتری کر دے، کچھ چیزیں خاص طور پہ جو تھیں ان کے اندر شریعت کوڈ اور دہشت گردی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی کام ہو جائے. کیا محترمہ کو واقعی جنرل پرویز مشرف سے ایسی امیدیں تھیں کہ وہ ایسے کام ہو جائیں گے، اور محترمہ اس سے توقع کر رہی تھی؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں آپ سے عرض کروں، محترمہ کو کوئی ایسی امید نہیں تھی. محترمہ کو مشرف کی کسی بات کا یقین نہیں تھا، مگر بعض دفعہ گارنٹرز ہوتے ہیں. گارنٹرز نے ایسی باتیں کی، مجھے یاد ہے جیسے 3 اکتوبر کی رات تھی اور لندن تھی، اور محترمہ اسی دن ایک روز پہلے آئی تھی یہاں واپس امریکہ سے، اور انہوں نے یہاں پر لیڈی اولگا میڈلینڈ نے ایک ان کے لیے آنر میں ریسیپشن کیا ہوا تھا کہ 200-250 آدمیوں کا، وہاں تقریر وقریر بھی کی تھی. واپس ہم لوگ آئے ان کے ہوٹل میں
تو آصف زرداری وہاں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے اور ایک آدھ آدمی اور تھا. تو ہم اور دونوں بیٹھے ہی تھے, کافی پی رہے تھے, کہ ایک دم سے رحمان ملک صاحب آئے بھاگے, کہنے محترمہ کہ آپ سے سیکرٹری آف اسٹیٹ بات کرنا چاہتی ہیں. محترم صاحب نے ہنس کر کہا کہ رحمان یہ کوئی میرے خیال سے پرینک ہے, پرینک کال ہے, بند کر دو. بند کروا دیا, دوسری دفعہ بند کروا دیا, تیسری دفعہ جب آیا تو میں نے کہا لیٹ می ٹاک ٹو ہم. میں نے کیونکہ میں I was the person who was looked into by Americans as well as ان کی جو رچرڈ باؤچر تھے وہ بھی مجھے ہی بات کرتے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی آپ بات کریں. میں نے بات کی تو واقعی میں وہ تو کانڈولیزا رائس موجود تھی اس پر. تو میں نے کہا نہیں وہ آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں کانڈولیزا. تو محترمہ نے بات کی, محترمہ نے ان کو, میں نے پھر وہ کاغذ پینسل ہمیشہ اس طریقہ تھا کہ بیٹھ کر میں ان کو نوٹ لیا کرتا تھا کیا بات ہو رہی ہے, وہ ریپیٹ بھی کرتی تھی. تو انہوں نے محترمہ نے کانڈولیزا رائس سے کہا کہ یہ جو مشرف ہے اس کو آپ ٹرسٹ نہ کیجیے, بالکل انریلائبل آدمی ہے, جھوٹ بولتا ہے, ڈسیپٹیو ہے, یہ ہر چیز وعدہ کرتا ہے کرتا نہیں ہے, ہم سے یہ چیز کہی کی نہیں. اور ابھی اس نے کہا کہ وہ NRO لکھائے گا, وہ بھی نہیں کیا, بکواس کرتا رہتا ہے. تو میں کوئی یقین نہیں کری نہ میں کر. تو تھا یہ کہ مشرف پینک ہو گیا تھا, مشرف پینک ہو گیا تھا. انہوں نے کانڈولیزا رائس سے کہا کہ مجھے جان بچاؤ, میں چاہتا ہوں کہ میں اسی پارلیمنٹ سے ایک دفعہ 5 سال کے لیے اور پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاؤں. تو اور مگر محترمہ جو ہیں وہ کل اناؤنس کر رہی ہیں اپنے ممبرس کی ریزگنیشن. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ ان کی پاور. تو اس پر محترمہ نے کانڈولیزا رائس سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کل ریزائن کر دیں گے ہمارے لوگ. تو اور جہاں تک مشرف کا تعلق ہے, مشرف کو تو ہم کسی صورت سپورٹ کریں گے نہیں. یونیفارم جب تک پہنے ہوئے ہم کبھی ہم اس کو پریزیڈنٹ مان ہی نہیں سکتے. تو یہ بات جو ہوئی تو اس پر محترمہ نے کانڈولیزا رائس سے بہت باتیں, کانڈولیزا رائس سے یہ بھی کہا کہ وہ میری زندگی کی گارنٹی نہیں کرتا. وہ کہتا کہ میں آپ کو پاکستان نہیں آنے دوں گا, میں آپ کو پاکستان میں سیاست میں حصہ نہیں دوں گا. تو کانڈولیزا رائس نے کہا سب کچھ کرے گا وہ, یو ول بی 3rd ٹائم پرائم منسٹر, آپ پرواہ نہ کرو اس کی, ڈونٹ وری. ان کی ایک اور سیکرٹری تھی, ان کی ایک دوست تھی جو ایمبیسیڈر تھی ہمارے یہاں امریکہ کی, انہوں نے کہا وہ تمہارے لیے ہوگی, وہ اس کو جب بھی ہو کوئی پرابلم اس سے اس کو ٹیلی فون کرنا, she will respond to you. لیکن کانڈولیزا رائس نے اور جیک سٹرا نے, برطانیہ کا جو سیکرٹری تھے, انہوں نے محترمہ کو روکا تھا کہ مشرف جو ہے وہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے, آپ پاکستان نہ جائیں. تو بلکہ امریکہ نہیں, محترمہ دیکھیے میں آپ بتاتا ہوں, محترمہ سے امریکن بھی یہی کہتے تھے. آپ کی برٹش جو ہمارے جیک اسٹرا, دوسرے ایڈم ٹامسن تھا اس وقت ہمارا لک آفٹر جو کرتا تھا, وہ یہی کہا کرتے تھے آپ پاکستان نہ جائیں اور آپ جو ہے یہیں رہیں اور اپنی سیاست یہاں سے کریں. محترمہ کہتی تھی میری ساری زندگی اسی لیے رہی ہے کہ میں پاکستان جاؤں گی, پاکستان میں اپنی پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لگی اگر میں نہیں گئی. میں نے پاکستان میں کیمپین نہیں چلائی, جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے آپ ذرا سوچ لیں, سمجھ لیں, آپ کے خلاف بہت معاملہ ہے. محترمہ نے کہا دیکھیں میں ایک سمپل سی بات کرتی ہوں آپ سے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ میں پاپولر ہوں یا مشرف پاپولر ہے. اس سے کہ وہ یونیفارم اتار دے اور میرے ساتھ الیکشن لڑ لے, جو جیتے وہ سیاست میں رہے, جو نہ جیتے وہ نکل جائے. تو اس پر یہ بھی مشرف سے بھی کہا تھا. انہوں نے جب 24 جنوری 2007 میں ملاقات ہوئی تھی تو اس میں اس نے بھی کہا کہ آپ میں بھول جائیے, آپ کو پیپلز پارٹی والے دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں گی. محترمہ نے کہا بھائی آپ اتنی باتیں کرتے ہیں, آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت زبردست کمانڈر ہیں, مگر ایک چیز ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم بھی کوئی کمانڈو سے کم نہیں ہیں, ہماری بھی عوام میں سنوائی ہے, ہماری بھی سپورٹ ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ کر لیجیے, میرے ساتھ الیکشن لڑ لیجیے. اس پہ ہنسنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا.
انہوں نے کہا کہ آپ لڑ لیجیے, میں تو آپ کو چیلنج کریں, کھلا چیلنج کریں, ابھی کر لیجیے, طے کر لیجیے, آپ یونیفارم اتار دیجیے اور آ جائیے میدان میں. جس پر اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ بھول جائیے, میں آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتی, نہ میری پارٹی والے سپورٹ کر سکتے. تو جناب یہ تھا اس کا میرا مصیبت آخری کے بارے میں ان کو میرا بھیجا آخری تھا. سوال یہ جو ہے ہوا آخر میں جی, میرا آخری سوال یہ ہے جی میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کتاب میں شاید اس کا ذکر میں نے نہیں پڑھا کہ محترمہ جب راول پنڈی کا لیاقت باغ کا جلسہ, آخری جلسہ جو 27 دسمبر کو ہو رہا تھا, وہاں سے اتر کے جب وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی کے اندر سوار ہوئیں اور جب وہ چل رہی تھی ان کی گاڑی, تو اس وقت ان کو کوئی کال آئی جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ کھڑی ہو گئے, لوگوں کے ہاتھوں سے لوگوں کو جواب دینے لگیں. وہ کال کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں, وہ کس کی کال تھی؟ میں آپ سے تنویر صاحب, میں اس کا ٹی وی ٹویٹ, کیونکہ میں تو لندن میں موجود تھا, مجھے لندن چھوڑ گئی تھی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کیوں نہیں لے جا رہی, تو انہوں نے کہا نہیں آپ لندن میں رہیں گے, یو ہیو ٹو ڈو لاٹ آف ورک ہیئر, اور آپ میں نہیں چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ چلیں. تو میں تو یہیں رہ گیا تھا. تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. لوگوں نے کہا کہ فلانے صاحب تھے وہ بھاگ گئے, گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے, محترمہ ساتھ تھے, وہ سیکورٹی کے تھے, انہوں نے ساتھ دے دیا, غائب ہو گئے. یہ سب چیزیں ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونا چاہیے تھی. جو یونائٹڈ نیشن والے نے کی وہ بھی بڑی ہاف ہارٹیڈ تھی. اس کے لیے جو باتیں کی ہیں ان سے اگر آپ پڑھیں اور اس سے ایک دو دفعہ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کانسپریسی بہت ہی ڈیپ کانسپریسی تھی جو محترمہ کے خلاف کی گئی تھی. تو اس میں جو ہے کہ کون کیا تھا, کیا نہیں کیا, کس نے چڑھایا, کس نے کیا نہیں کی. میں تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی جانتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے محترمہ کے بہت قریب ہیں, ان کے محترمہ سے کیسے تعلقات تھے. یعنی کہ اگر وہ محترمہ زندہ رہتی تو میرے خیال سے وہ محترمہ کے قریب بھی نظر نہیں آتے, مگر یہ تھا کہ ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد ان کا حشر تو یہی ہوا کہ وہ بھی پارٹی سے نکل گئے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ محترمہ کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی ہیں لوگوں نے, اور بہت سارے لوگ تو آپ کو بتائیں مل جاتے تھے ہمارے یہاں. میں ایک بڑا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ ہماری جو 3 پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان میں بڑی ہیریجنس ہے ہمارے انٹیلیجنس نیٹ ورک کی. وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اپنا کام لیتی ہیں. بہت شکریہ واحد بھائی, آپ کے ساتھ بہت اچھی باتیں ہوئی. آپ کے ساتھ دوبارہ پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ کے ساتھ تفصیل. تھینک یو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.